یہ میرے پاس 3 پیاری پیاری بچیاں بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ ینگ بچیاں ہیں، اور یہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بچیاں اپنے آپ کو منوا رہی ہیں، سوسائٹی میں بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. رزق حلال کی بات کرتی ہیں، رزق حلال کی تلاش میں نکلی ہیں، تو اس سے بڑھ کر بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے. اپنا تعارف اپنے حوالے سے جو بات کرنی ہے یہ بچیاں خود کریں گی، کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں پر میرا جانا ہوتا ہے. اب وہ چاہے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن ہے، چاہے وہ سرٹیفکیٹ ہے، چاہے وہ ایوارڈس ہیں، مختلف جگہوں پر جاتی ہوں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات ہر اس انسان سے ہو جائے جو سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ہے، جس کی پازیٹیو، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس کے اوپر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ ہے، جو پاکستانی ہے اور جو اپنی فیملی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. وہی تو میرے ملک کا فخر ہے. چاہے وہ بچیاں ہیں یا وہ لڑکے ہیں، کوئی بھی ہیں، سب اصل میں ہماری جان ہے، ہماری یوتھ ہماری جان ہے. ہم ان پر فخر بھی کرتے ہیں، اعتبار بھی کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں کہ شاید ہم نے آپ کے لیے راستے زیادہ نہیں کھولے، لیکن بہت سارے لوگ اسی یوتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ 30 اور 30 کے آس پاس کے لوگ بہت سارے نئے ادارے بھی کھول رہے ہیں، ایسی جگہیں دے رہے ہیں جہاں پر ہمارے بچے گرو کر سکیں. اور ہماری تینوں بچیاں اپنے بارے میں خود بات کریں گی، جو بتانا چاہیں، جتنا بتانا چاہیں، آپ کے لیے جو بھی موٹیویشن دینا چاہیں. جی بیٹا. السلام علیکم، میرا نام سمر رفیق ہے اور میں لیاری سے ہوں. میں اونلی گریجویٹڈ ہوں اپنی فیملی سے اور یہاں تک پہنچی ہوں. میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا ہے، میرے بابا نے مجھے سپورٹ کیا ہے. خاندان والے مطلب بولتے ہیں کہ لڑکی ہے کیوں پڑھا رہے ہو اسے، آگے جا کے اسے برتن دھونا ہے، کام سنبھالنا ہے، گھر سنبھالنا ہے. لیکن نہیں، میرے بابا نے مجھے بولا کہ نہیں، یہ میری بیٹی ایک ایجوکیٹڈ ماں بنے گی اور شادی تو سب کو ہی کرنا ہے آف کورس. اور مطلب میرے بابا نے مجھے یہاں تک مجھے سپورٹ کیا اور میں یہاں تک ہوں اپنے فیملی کی وجہ سے، کیونکہ میرے بابا نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اب تک وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میری بیٹی نے گریجویٹ کیا اور یہاں تک پہنچی ہے، آفس لیول تک پہنچی ہے. اور ابھی مجھ سے میرے بچے، مطلب میری جتنے بھی میرے چھوٹے چھوٹے کزنس ہیں، وہ مجھ سے انسپائر ہے کہ میں سمراپی بنوں گی آگے بڑھ کر. اور یہ میرے لیے سب سے بڑا فخر کا مطلب ایک جملہ ہے میرے لیے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کما لیا سب کچھ ابھی زندگی میں، اور انشاءاللہ آگے بڑھوں گی اور اپنے جو جتنے بھی کمنگ جنریشن ان کے لیے انسپائریشن بنوں گی. لیاری کے لیے ایک جملہ میں ایڈ کر دوں. میں نے لیاری میں بہترین خواتین دیکھی. ویسے تو لیاری میں رہنے والے سبھی بہت بہترین ہیں، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن میں نے وہاں کی بچیوں کو، خواتین کو بہت بہادر پایا ہے. کچھ کرنے کا جذبہ ان میں نے دیکھا ہے. میں بہت بہترین لوگوں سے ملی ہوں جو لیاری میں رہتے ہیں. تو یہ بچی بھی ہمارا فخر ہے. کس نے سب سے زیادہ تمہارے راستے میں تمہیں لگا کہ روڑے کس نے سب سے زیادہ اٹکائے؟ کیونکہ چنے تو ابا نے ہیں، کانٹے تو ابا نے چنے، اور روڑے اٹکائے کس نے؟ مطلب ہوتی فیملی ہے، کیونکہ ہم ایک کنزرویٹو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ہر کوئی مطلب ہر کوئی آتا ہے لڑکی اکیلے جا رہی ہے اور مغرب سے پہلے کیوں، مغرب کے بعد کیوں گھر آ رہی ہے، رات کی تاریکی میں یہ گھر کیوں آ رہی ہے. لڑکی کو تو گھر کے اندر چاروں دیواری میں ہونا چاہیے، کیوں یہ باہر گھوم رہی ہے. مطلب اسی سب کچھ کو، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بابا نے مجھے کہا نہیں، مجھے میری بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے اور یہ آگے چل کر میرا نام روشن کرے گی. اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. بہترین. یہی تو میرا جملہ ہے کہ باپ اور بھائی یہ دوستی کر لیں گھر کی بیٹی سے، پھر یہ معاشرہ کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جن کے پاس اچھے باپ، اچھے بھائی ہوتے ہیں، وہ اتنی مضبوطی سے باہر نکلتی ہیں کہ کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اور خدا نہ خواستہ کسی کی اگر میری نظر ہو تو کیا کرو گی؟ کتنا کانفیڈنس ملے ابا سے اور فیملی سے؟ بہت زیادہ. اور مجھے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ میرم ہی سپورٹ کرتے ہیں اور میرے باپ اور بھائی نہیں، مطلب یہ میرے لیے بھروسہ بنے. اور میرا بھائی چھوٹا ہے اور وہ کہتا ہے یس شی از مائی آپی اینڈ شی ڈیڈ اٹ، اینڈ اس کے جیسا بھی مر کے دکھاؤں گا. یہ ایک بہترین میسج ہے کہ باپ اور بھائی مل کر سپورٹ کریں تو اتنی پیاری بچیاں ماشاءاللہ ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں گی. یہ ایک بچی نہیں ہے، یہ تو ایگزامپل کے طور پر ایک بچی ہے. میں نے کہا نا ایسی سینکڑوں بچیوں سے میں ملی ہوں، اور یہ جب اپنے کسی مقام پر پہنچے گی تو اس کو فالو کرنے والے صرف اسی خاندان کے بچے نہیں، معاشرے کے بہت سارے بچے بھی ہوں گے. اب آپ بتائیے بیٹے. یہ سب سکسیس سٹوریز ہیں. السلام علیکم، میرا نام اسفا جواد ہے اور میں ویمن ٹیک میں 1.5 سال سے کام کر رہی ہوں. دس از دا فرسٹ جاب، میری لائف کی پہلی جاب ہے. میں نے انٹر کیا تھا، اس وقت میرے فادر کی جاب چلی گئی تھی، تو میں نے فیملی سپورٹ کے لیے ویمن ٹیک کو جوائن کیا. میری سسٹر آلریڈی اس کمپنی میں کام کر رہی تھی، ان کے ریفرنس سے میں اس کمپنی میں آئی. لیکن کمپنی میں آنے کے بعد اپنے آپ کو منوایا میں نے خود ہے. میں
ایز اے سیلز ایگزیکٹو اس کمپنی میں آئی. میں نے اپنی پرفارمنس دکھا کے تین منتھ کے اندر ہی پروموشن لی ایز اے ٹیم لیڈ. میں نے 1 سال ایک ٹیم کو پوری لیڈ کرا, جس میں میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ نکلے جو خود اپنی ٹیمز لیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد میں نے دوبارہ پروموشن لیا. اس کے بعد میں ایز اے اپسیل اینڈ QA اسپیشلسٹ اپنی کمپنی میں کام کر رہی ہوں, اور الحمدللہ اپنی فیملی کو بہت اچھے سے سپورٹ کر رہی ہوں. اس کے پیچھے میرے فیملی میں میرے مما پاپا کا سب سے زیادہ سپورٹ ہے کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں مجھے آگے بڑھنے کے لیے. میری ایج ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے, I'm just 20 years old, اور میں نے اپنا کریئر سیٹ کر لیا ہے الحمدللہ. اور یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج کل 30 years old بھی جو ہے وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا پھر اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں 20 years old ہو کے ہی اپنا کریئر آلریڈی بنا چکی ہوں اور ایک اچھی پوزیشن پہ اسٹینڈ کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو لیڈ کر رہی ہوں. میں ان کو ان کا مطلب وہ اپنے کریئر کو کیسے بنا سکتے ہیں میں اس کی ٹریننگ دے رہی ہوں. میرے پاس سے لوگ اور موٹیویٹ ہو کے اپنے کریئر کو بنا رہے ہیں, تو یہ میری ایک اچیومنٹ ہے بہت اچھی کہ میں یہ چیز کر پا رہی ہوں. اور میرے پیرنٹس بہت سپورٹ کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لیٹ سٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے یا پھر آؤٹنگز ہوتی ہیں گیدرنگز ہوتی ہیں ہماری, تو اس پہ بھی ہمارے فادر نے مدر نے ایک باؤنڈری رکھ دی ہے کہ آپ نے باؤنڈری کو بیچ نہیں کرنا. ہم اس کو فالو کرتے ہوئے وہ چیز کرتے ہیں اور وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ میری لائف الحمدللہ اچھی چل رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے اس سے آگے بہت آگے بڑھنا ہے. آپ بہت آگے تک جائیں گی. کتنی زبردست بات اس بچی نے کی ہے کہ اس کی جو فیملی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن فیملی نے باؤنڈریز بنا دی ہیں کہ ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا, اور ہماری پیاری سی بچی ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتی ہے. اور آج مجھے یہ کہنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ماں ہے نا, ماں نسل کو آگے بڑھاتی ہے. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچیوں کو ٹرین کرتی ہیں اور جو ان کے پاس آتے ہیں پھر ان کا مستقبل بناتی ہیں. ایسے بتایا آپ نے 20 سال ان کی عمر ہے, پیاری سی چھوٹی سی 20 سال کی پیاری سی بچی, اور یہ زندگیاں بنا رہی ہیں لوگوں کی, یہ لوگوں کے رول ماڈل بن رہی ہیں. اب یہ دونوں پیاری پیاری بچیاں معاشرے کو اتنے بہترین انسان دیں گی نا, یہ خود بھی کھڑی ہوں گی. اور جو بات سب سے خوبصورت ہے کہ کھڑی ہیں لیکن اپنی باؤنڈریز کو جانتی ہیں, ماں باپ کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں, ماں باپ کو ان پر کانفیڈنس ہے اور یہ ماں باپ کی فرما بردار ہیں. یہ وہ کمبینیشن ہے جو عالیہ سارمبرنی اپنے ملک میں دیکھنا چاہتی ہے, اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتی ہیں, اور انشاءاللہ دیکھوں گی. ایک اور میری پیاری سی جو بچی وہاں بیٹھی ہیں وہ بھی اپنے بارے میں بتائیں گی. اوکے, سو میرا نام حب زہرا ہے اینڈ آئی ہیو بین بورن انٹو اے privileged family I would say because my family has worked for women empowerment. میں جو ہوں وہ ایک second generation ہوں because my mom, in fact my dadi was the first one who had been into women empowerment. And women empowerment does not only mean that we are standing up for women's right only, but rather than that we are celebrating womanhood as a whole. So basically when I was 12 years old, my family allowed me to go to an exchange program in Germany. As a 12-year-old girl from Pakistan, it was pretty difficult to adjust to the fact that later on there would be some time when the society would be contemplating the whole fact that a girl has gone there and she was just 12 years old. She might have broken certain boundaries and everything. But it was that trust that my parents had inculcated from my very young age into me that I never even tried to broke those boundaries, and I've always been into certain boundaries. And other than that, my mom has been a working lady for 25 years now, and she has been managing both the family life and the work life. And it's not only my opinion about her, but everybody, including her workforce or the family members or distant relatives, they all say the same thing, that she has managed everything in a very well balanced way. So I believe that once a woman actually knows her worth and knows that she's going to celebrate the womanhood rather than competing with men, she would definitely excel in future. اتنی پیاری باتیں, ایک گلدستے کی طرح تینوں بیٹھی تھیں. جو باتیں میں نے کرنی تھی ایک ایک کر کے سب ہمارے پاس آ گئیں. عورت ملٹی ٹاسک کرتی ہے, یہ اس بچی نے بتا دیا کہ اس کی والدہ جو کہ جاب بھی کرتی ہیں اور گھر بھی سنبھالتی ہیں, اور سب لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں وہ ایک بیلنس وے میں کام کرتی ہیں. تو عورت ملٹی ٹاسک کر سکتی ہے اور یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہے. آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ایبلٹی کو, یہ جو ہمارے اندر بہت بہترین صلاحیت ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, مل کر کرتے ہیں. اپنے باپ, بھائی, شوہر اور بیٹا
ان چاروں کے اوپر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کیس دیکھنے میں آتا ہے جہاں اس رشتے میں کوئی پرابلم ہے, تو اس جگہ کو, اس کیس کو, بس خاص طور پہ اسی کیس کو ہم لے کر چلتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کہ معاشرے کی وہ جو ایک آل مین کا کانسیپٹ ہے, آل مین میں تو ہمارے محرم رشتے ہماری جان ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, وہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں سب سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ ساری میری یوتھ بیٹھ کر ماں باپ کے لیے محبت سے اب محبت کے الفاظ ادا کر رہی ہے, ان کی اسٹرینتھ کا بتا رہی ہے, اور ملٹی ٹاسک اپنی اس طاقت کو آزمائیے نا. آئیے ہم سب آزماتے ہیں. ہم بہت لچکدار ہیں, عورت لچک رکھتی ہے, اور جب وہ لچک رکھتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے وہ کمزور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ ٹوٹتی نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی لچک کی صلاحیت سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں ڈھالتی چلی جاتی ہے. اور پانی کا آپ کو معلوم ہے نا, اپنا راستہ خود بناتا ہے. اسی طرح عورت بھی اپنی زندگی کے راستے خود بناتی ہے. بس کردار کو بلند رکھیں, محرم رشتوں کو ہم صاف رکھیں, اور پھر ہم جہاں تک جانا چاہتے ہیں ہم جا سکتے ہیں. تو یہ میری پیاری بچیاں جنہوں نے آج مجھے بہت کچھ سکھایا, جو چیزیں میں بولتی ہوں انہوں نے بولی. کوئی بات اگر ان دا اینڈ آپ کوئی میسج, کوئی چیز, کوئی پوائنٹ اگر رہ گیا اس کنورسیشن میں آپ دینا چاہیں تو ضرور ایڈ آن کریں. ویلیو ایڈڈ کوئی بھی بات آپ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کریں. میں جسٹ یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اپنی ہر چیز کو لے کے, کہ اگر وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں بی کانفیڈنٹ پڑھیں, اگر وہ جاب کرنا چاہ رہی ہیں بی کانفیڈنٹ پڑھیں. وین دیر از اے فیملی سپورٹ آپ لائف میں سب کچھ کر سکتے ہیں. میں ایٹ دی اینڈ یہ کہنا چاہوں گی کہ میری فیملی بہت کنزرویٹو ہے. اگر آپ کے اندر کانفیڈنٹ ہے نا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, جھیلا ہے لائف میں. اور مطلب ابھی میں گریجویٹڈ ہوں, مطلب میں نے محنت کی, اور مطلب یو کین ڈو اٹ اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ان یور لائف, جسٹ بی کانفیڈنٹ. اور کانفیڈنس کون سب سے زیادہ دیتا ہے؟ مائی پیرنٹس آف کورس. فیملی, پیرنٹس. فیملی, پیرنٹس, یعنی ہمارے اپنے. آئیے ہم اپنی ان بچیوں کو آگے بڑھاتے ہیں محبتوں کے ساتھ, اور انہیں کانفیڈنس دیتے ہیں, کیونکہ ان میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہے, اور اس جذبے کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہی مزید ثابت کریں گے. جزاک اللہ.